زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں اور 3 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ بیٹوں کے نام ابراہیم، ایک بیٹے کا نام قاسم اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کے 2 لقب تھے طیب اور طاہر۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قاسم کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال ہوتی ہے اور حضور کے نکاح کو 5 سال گزر جاتے ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب سے بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سیدہ زینب کا نکاح جو ہے وہ ابو العاص کے ساتھ ہو جاتا ہے، چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہن تھی، ان کے بیٹے کا نام تھا ابو العاص۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ حضور وہ بہترین شخص ہے، ہم زینب کا نکاح جو ہے نا ابو العاص کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ الکبریٰ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی، اور نکاح جو ہے وہ ابو العاص کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ابو العاص اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن شریف لوگوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا تھا، مالدار بھی تھا، اور ظاہری بات ہے خدیجہ الکبریٰ کے خاندان سے تھا، اس لیے کچھ لحاظ بھی کرتا ہوگا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے ابھی تک۔ اسی لیے غزوہ بدر کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، تو غزوہ بدر کے اندر کفار کی طرف سے جو لوگ آئے تھے نا، ان میں سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی آئے تھے۔ تو غزوہ بدر کے قیدی جب آتے ہیں پکڑے جانے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر، تو ان قیدیوں میں ابو العاص بھی قید ہو کر آ جاتے ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سارے قیدیوں کو دیکھتے ہیں اور سارے قیدیوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو ابو بکر سے مشورہ کیا، عمر سے کیا، عثمان و علی سے کیا۔ عثمان تو خیر بدر میں نہیں تھے، علی سے کیا، ابو عبیدہ ابن جراح سے کیا، تو سب نے اپنی اپنی رائے دی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ رائے دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں کچھ رشتہ دار آپ کے ہیں، کچھ ہمارے ہیں، کچھ علی کے ہیں، تو لہٰذا ان سے کچھ فدیہ وغیرہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی فدیہ لے کر ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ تو ابو العاص کی جب باری آتی ہے، تو مکہ والوں کو چونکہ خبر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جو اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا اپنا فدیہ ادا کریں۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھی، تو انہوں نے اپنا ہار جو ہے، بڑا ایک قیمتی ہار تھا، وہ ابو العاص کی چھڑوائی کے لیے کہ اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ انہوں نے اپنا ہار بھیج دیا تھا مدینہ طیبہ کے اندر بطور فدیے کے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامان دیکھ رہے تھے، تو اس سامان کے اندر ایک ہار بھی نظر آ جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جب حضور کی اس ہار پر نظر پڑتی ہے، تو آپ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو میری بیٹی سیدہ زینب کا ہار ہے، اور یہ وہ ہار ہے کہ جو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہماری بیٹی سیدہ زینب کو پہنایا تھا۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زینب نے بھیجا ہے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بطور فدیے کہ یہ ہار اس نے اپنا اتار کے بھیج دیا۔ ظاہری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، مشفق باپ تھے ان کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہار دیکھا نا سیدہ زینب کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، یعنی ایک محبت جو ایک باپ کو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا اظہار ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کی حضور کیا ہوا آپ کو؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہار ہے نا، یہ سیدہ زینب جو میری بیٹی ہے نا اس کا ہار ہے، اس نے بطور فدیہ کے ابو العاص کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وہ ہار ہے کہ جو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، تو لہٰذا اسے دیکھ کر مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہار دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی بھی یاد آ رہی ہے، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ہار ابو العاص کے ہاتھ میں واپس کر دوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عادل تھا، حالانکہ صحابہ کرام نے تو کیا کچھ بھی نہیں کہنا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کی حضور آپ ہمارے آقا ہے، بادشاہ ہے، جو آپ کا حکم ہے بجا لائیں گے ہم، اور آپ جو چاہے کر سکتے ہیں حضور۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے ان معاملات کے اندر دل جوئی کے طور پر، تو پھر آپ نے اپنا ہار جو سیدہ زینب کا ہار تھا وہ آپ نے ابو العاص کو دے دیا، اور ابو العاص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ ابو العاص تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، میری بیٹی کا یہ ہار بھی تم واپس لے جاؤ، لیکن اس شرط پر کہ تم مکہ میں جا کر میری بیٹی سیدہ زینب کو مدینہ طیبہ کی طرف بھیج دو گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس وعدے کے مطابق عمل کروں گا۔ لہذا ابو العاص مکہ جاتا ہے تو مکہ میں جا کر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو ساتھ لیتا ہے، اور سیدہ زینب کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانی فرماتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 صحابہ کرام مکہ مکرمہ کی طرف بھیجے تھے کہ مکہ کے کنارے پر تم کھڑے ہو جانا، ابو العاص میری بیٹی سیدہ زینب کو مکہ سے باہر تک چھوڑنے کے لیے نکل آئے گا۔ لہٰذا ابو العاص نے اپنے کسی خاندان کے فرد کو کہا کہ آپ سیدہ زینب کو فلاں جگہ تک چھوڑ کر آ جائے، وہاں پر آپ علیہ السلام کے 2 صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو ہے ان کے خاندان کا، وہ سیدہ زینب کو لے کر آتا ہے، تو مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو حبار بن اسود نامی ایک شخص ہوتا ہے، وہ پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آ کر جو وہ سیدہ زینب کو جو ہے وہ زخمی کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے آپ گر جاتی ہیں اور چٹان کے ساتھ آپ کو لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ زخمی بھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا پھر اس کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ آتے ہیں، وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ حضور آپ کی امانت آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ یہ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے شوہر، وہ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور لیکن یہ کہ حالت کفر کے اندر بھی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدے کے مطابق وعدہ بھی پورا کیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ کفار مکہ کا سامان لے کر ابو العاص جا رہے ہوتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے قریب جب پہنچتے ہوتے ہیں تو وہاں پر مسلمان جو ہے وہ ان کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں، اور کفار مکہ کا جو سامان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے حوالے آ جاتا ہے۔ ابو العاص اس کے اندر ہوتے ہیں بطور سپہ سالار کے، اور سامان سارا کفار مکہ کا ہوتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں لے آتے ہیں ان کو، تو حضرت سیدہ زینب کو پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر بھی آگے ہیں، یعنی مسلمانوں جہاں پر سامان لیا، سامان کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہیں، ان میں ابو العاص بھی آگے جو مکہ میں میرے شوہر تھے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسلمانوں میں اعلان کرواتی ہیں کہ میں نے ان کو امان دے دیا، یعنی ابو العاص کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا، حضور کی بیٹی نے امان دے دیا۔ تو پھر جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امان کو قائم دائم رکھتے اور باقی رکھتے ہیں، اور حضور فرماتے کہ ٹھیک ہے، اگر امان دے دی ہے ابو العاص کو تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو العاص کا جتنا ساز و سامان تم لوگوں نے لیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کر دو۔ لہٰذا ابو العاص جو ہے وہ سارا کا سارا سامان لے کر مکہ مکرمہ واپس جاتے ہیں، اور مکہ کے کافروں کو جا کر سامان دیتے ہیں، اور سامان دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب یہ سامان اپنا پکڑ لو، میں مدینہ طیبہ جانے لگا ہوں، اور وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگا ہوں۔
اور ساتھ میں کافروں کو فرماتے کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو جانا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں مسلمان ہوا کہ تم لوگ کہو گے بھی ہمارا سامان لے کر وہاں مدینہ طیبہ میں رک گیا اور ہمارے مال کو لوٹنے کے لیے، مال کو رکھنے کے لیے مدینہ طیبہ میں مسلمان ہو گیا، لہذا یہ اپنا سارا ساز و سامان پکڑو اور اس کو اپنے پاس رکھو اور میں مدینہ طیبہ میں جا کر مسلمان ہونے لگتا ہوں۔ لہذا پھر وہ مدینہ طیبہ میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سیدہ زینب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی بھی عطا فرمائی، بیٹا بھی ان کو ایک عطا فرمایا، اور پھر چونکہ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئی تھی اور زخمی ہو گئی تھی، انہی زخموں کی وجہ سے پھر سن 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلمان بہنوں کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں نے اور ازواج مطہرات نے زندگی گزاری ہے۔